نحمد ونصلی علی رسول الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون وأطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 87 سے 93 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، آیت 87۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، آیت 88۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تم پر حلال فرما دی ہیں انہیں حرام مت کرو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یاد رکھو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور ان پاکیزہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ تفسیر آیت 87۔ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتری جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے اعضائے مخصوص کاٹ ڈالیں گے، دنیا کی لذتوں پر لات مار دیں گے اور عیسائی درویشوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تو آپ نے بلا کر پوچھا۔ انہوں نے اقرار کر لیا، فرمایا لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ میرا ہے، اور جس نے میری سنت چھوڑ دی وہ میرا نہیں ہے۔ صدیقہ ذرا فرماتی ہیں کچھ صحابہ نے امہات المومنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی عبادتوں کے بارے میں پوچھا۔ پھر بعض نے کہا میں گوشت نہیں کھانے کا، بعض نے کہا میں شادی نہیں کرنے کا، اور بعض نے کہا میں بستر پر نہیں سونے کا۔ آپ کو بھی خبر لگی، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا اور ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، شب بیداری بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ پھر جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ میرا نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھے عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ پھر فرمایا کہ حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی اپنے اوپر حد سے زیادہ تنگی نہ کرو کہ مباح چیزیں حرام کر لو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ حلال چیزوں کے استعمال میں حد سے آگے نہ بڑھو،
بلکہ انہیں بقدر کفایت استعمال کرو۔ سورہ اعراف کی آیت 31 میں فرمایا کھاؤ پیو اور اسراف فضول خرچی نہ کرو۔ سورہ فرقان کی آیت 67 میں فرمایا اور اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہاتھ تنگ ہی رکھتے ہیں اور ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے عدل کا قانون مقرر فرمایا ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرو، نہ زیادتی کرو اور نہ کمی۔ افراط و تفرید دونوں قابل اعتراض ہیں۔ آیت 88 حلال روزی استعمال کی جائے۔ حق تعالیٰ نے تم کو جو روزی عطا فرمائی ہے اسے حلال طیب ہونے کی حالت میں استعمال کرو اور اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی کے احکام و رضا کی جس پر تم ایمان لائے ہو پیروی کرو اور اس کی مخالفت و نافرمانی چھوڑ دو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ آیت 89۔ ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑتا، ہاں ان قسموں پر پکڑتا ہے جو تم نے دل سے کھائی ہوں۔ پھر ان کا کفارہ گھر والوں کے کھانے سے 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام کا آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا لو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لغو یمین کا بیان۔ آیت 79۔ سورہ بقرہ میں لغو یمین کی پوری تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ غیر شعوری طور پر قسم کھا لینا لغو یمین ہے۔ قسم کا کفارہ۔ پھر فرمایا ان قسموں کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلا دینا ہے، خواہ وہ قطعی نادار ہوں یا بقدر ضرورت کمائی نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ محتاجوں کو وہ کھانا دو جو تمہارے گھر کے کھانے میں درمیانی درجے کا ہو۔ پھر فرمایا یا انہیں کپڑے دے دیے جائیں۔ پھر فرمایا یا غلام آزاد کیا جائے۔ قسم کے کفارے میں مذکورہ بالا 3 چیزیں ہیں، جس میں سہولیت ہو وہی دے دی جائے۔ اللہ نے آسان چیز سے ابتدا کی کیونکہ کھانا کپڑے سے اور کپڑا غلام سے آسان ہے۔ اس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہے۔ اگر کوئی کسی ایک چیز پر بھی قادر نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لے۔ پھر فرمایا یہ کفارہ شرعی قسم کے توڑ دینے پر لازم آتا ہے اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور کفارہ ضرور ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ آیت 90۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ آیت 91۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ آیت 92۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آیت 93۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور تیر گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان تم میں شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر و نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور احتیاط برتو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو یقین مانو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے ان پر جو کچھ انہوں نے حالت کفر میں کھایا کوئی گناہ نہیں، جبکہ اس سے پرہیز کریں۔
ایمان لائیں اور اچھے کام کرتے رہیں، پھر پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور احسان کریں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تفسیر آیت 90، جوئے اور شطرنج کی ممانعت۔ حق تعالیٰ ایمان والوں کو شراب پینے اور جوا کھیلنے سے منع فرما رہا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شطرنج جوئے میں داخل ہے۔ فعالوں کے تیروں اور تھانوں کی گندگی کا بیان۔ انصاب یعنی تھان وہ پتھر جن کے پاس قربانیاں کی جاتی ہیں، ازلام قسمت کے تیر جن سے فال لی جاتی ہے۔ پھر فرمایا یہ گندے اور شیطانی کام ہیں، یعنی ان سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، لہذا یہ گندگی چھوڑو اور اس سے بچو کہ دین و دنیا میں کامیاب ہو سکو۔ آیت 91، اس آیت میں ڈراوا ہے کہ اگر تم اس قسم کے لہو و لعب میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ذکر اللہ اور نماز بھول جاؤ گے، اور شیطان اس بہانے سے تم میں دشمنی پیدا کر دے گا۔ ان میں اس دنیوی نقصان کے علاوہ آخرت کا بھی سخت نقصان ہے۔ شراب کی حرمت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شراب 3 بار حرام ہوئی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال کھاتے تھے۔ آپ سے لوگوں نے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھا۔ سورہ بقرہ کی آیت 219 اتری۔ لوگوں نے سمجھا کہ شراب اور جوا حرام نہیں ہوا کیونکہ آیت میں وہ منافع للناس، ان میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، چنانچہ یہ لوگ شراب پیتے رہے۔ ایک دن ایک مہاجر نے نماز پڑھائی اور قرات میں بڑی گڑبڑی کی۔ پھر سورہ نساء کی آیت 43 میں اللہ نے یہ حکم فرمایا لوگوں نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اب بھی لوگ شراب پیتے رہے، بعض دفعہ نماز کا وقت ہوتا اور بعض شخص نشے میں چور ہوتا، پھر اس سے بھی سخت آیت انما الخمر اتری اور صاف طور سے شراب کی ممانعت آ گئی۔ پھر فرمایا کیا تم ان گندگیوں سے باز آ جاؤ گے؟ صحابہ بولے باز آ گئے۔ صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور کچھ فوت ہو گئے جو شراب پیتے تھے اور جوئے کا مال کھاتے تھے، حالانکہ حق تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو ناپاک اور شیطانی عمل فرمایا ہے۔ اس پر لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اتری۔ آپ نے فرمایا اگر شراب جوا ان پر بھی حرام کر دیا جاتا تو وہ بھی تمہاری طرح چھوڑ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں وضاحت چاہتے تھے، چنانچہ بقرہ والی آیت اتری اور عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر سنائی گئی۔ آپ کو تشفیع نہ ہوئی اور فرمایا اللہ اور وضاحت فرما، چنانچہ سورہ نساء والی آیت اتری۔ پھر حی علی الصلاۃ کے بعد مومن مؤذن کہتا ہے یقرؤون الصلاۃ السکران، نشے والے نماز میں حاضر نہ ہوں۔ جب یہ آیت بھی عمر رضی اللہ عنہ کو دعا کر سنائی گئی تو پھر آپ نے یہی فرمایا کہ اے اللہ شراب کے بارے میں شفا بخش بیان اتار۔ پھر مائدہ والی آیت اتری اور آپ کو بلا کر سنائی گئی۔ جب آپ فہل انتم منتہون پر پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ بولے ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے شراب کو، جوئے کو، شطرنج کو اور انبیرا کو حرام فرما دیا ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ شراب کی وجہ سے 10 پر لعنت ہے، شراب پر پینے والے پر، پلانے والے پر، فروخت کرنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، نچوڑوانے والے پر، اٹھانے والے پر اور اٹھوانے والے پر، اور اس کی قیمت کھانے والے پر، سب پر لعنت ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلیان کی طرف تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے دائیں طرف تھا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ آ گئے تو میں دائیں جانب سے ہٹ کر بائیں جانب آ گیا اور آپ دائیں جانب ہو گئے۔ آپ کھلیان میں تشریف لائے، وہاں شراب کی مشقیں دیکھیں، مجھ سے فرمایا چھری لے کر یہ مشقیں پھاڑ ڈالو، چنانچہ میں نے پھاڑ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اٹھانے والے پر، اٹھوانے والے پر، نچوڑنے والے پر، نچوڑوانے والے پر اور اس کی قیمت کھانے والے پر، سب پر لعنت ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب شراب کی حرمت اتری تو لوگوں نے کہا ان کا کیا حال ہوگا جو حرمت سے پہلے شراب پیا کرتے تھے۔ اس پر لیس علی الذین اتری، جس نے دنیا میں شراب پی اور اس سے توبہ نہیں کی، حق تعالیٰ اس پر آخرت میں شراب حرام فرما دے گا۔
ہر نشے کی چیز شراب ہے اور ہر نشے دار چیز حرام ہے۔ جو شراب پیتا پیتا مر گیا اور توبہ نہیں کی اسے آخرت میں نہیں ملے گی۔ اللہ 3 شخصوں کو قیامت کے روز نہیں دیکھے گا: ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا اور دیکھ کر احسان جتانے والا۔ جنت میں احسان جتلانے والا ماں باپ کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا داخل نہ ہوگا۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 87 سے 93 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔